یہ تو حکومت کا بندہ ہے، اس کے اختیار کا پتہ چلا، اس کے عہدے کا پتہ چلا، اس کے منصب کا مقام کا پتہ چلا، اب اس کا حکم ماننا آسان ہو گیا۔ ایسے ہی ہے کہ بھائی محفل میلاد منانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتلایا جائے ہمارا نبی ہمارے جیسا نہیں ہے، ہمارا نبی ہمارے جیسا، اونچی بولو، ہمارے جیسا، وہ تو اتنی شان والا ہے، اس کی انگلی اٹھ جائے تو ڈوبا سورج واپس آ جاتا ہے، اس کا اشارہ ہو جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس کا اشارہ ہو جائے تو درخت بھاگے آتے ہیں، اس کا اشارہ ہو جائے تو جانور بھی بھاگے آتے ہیں۔ یار میرے نبی کا اشارہ ہو جائے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں۔ اچھا، میں نے جو کچھ بھی ابھی تک کہا یہ صحیح کہا کہ غلط کہا؟ اونچی بولو ذرا، تو پھر تھوڑا سا میرا ساتھ دو گے؟ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والا ہے کہ اس کا کہا سورج بھی مانتا ہے، چاند بھی، ان کا کہا درخت بھی، ان کا کہا جانور بھی، ان کا کہا پتھر بھی، تو کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ یا جس نبی کا کہا پتھر مان رہا ہے، جانور مان رہا ہے، انسان ہو کر امتی ہو کے نبی کا کہا نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی۔ کہنا جی آنکھیں نے کھول دی، اور ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرا کر، وہ جناب گارڈن پہنچا ہوا ہے۔ یا نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی، ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی۔ ہمارے لاہور میں جنا گارڈن ہے، کبھی اتفاق ہو فجر کی نماز کے وقت وہاں اتنا رش ہوتا ہے، گاڑی پارک کرنے کے لیے جگہ نہیں، عورتیں مرد وہاں پہنچے ہوئے ہیں، مسجد ویران اور پارکیں بھری ہوئی، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے۔ میں نے ایک کو پڑھا، میں کہا صوفی جی تسی کیوں الٹے ہو رہے ہو؟ کہنے لگے جی ڈاکٹر نے کہا ہے۔ کسی نے کہا میں ڈاکٹر کے پاس چلا، میں کہا ڈاکٹر صاحب یہ چنگے بھلے بندے نے الٹا کیوں کر دے گے؟ میں کہنے لگا حافظ صاحب تسی مسجد بنا دے گے، پانی کی ٹینکی اوپر رکھ دو نیچے رکھ دو؟ اوپر کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے اوپر لے جانا؟ کہنے لگا بس پھر بات سمجھ لو، یہ دل جو ہے نا، دل خون کی ٹینکی ہے، اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، دماغ تک اوپر پہنچانا مشکل ہے۔ جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں۔ پھر کہتا حافظ جی ایک سچی بات بھی بتلا دوں؟ میں نے کہا ضرور بتلاؤ۔ کہنے لگا انسان کے دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے، تو ایک مرتبہ اپنے دماغ کو تازہ کرے گا، میرے نبی کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا۔ کہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کا نجات۔ یار میں ایک اور اشارہ کروں گا،
میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے. تھوڑا سا اونچی آمین کر رہا ہے. اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ دے. میں ایک چھوٹا سا اشارہ کروں گا. حضرت صاحب ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے, کیا ہو جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر اس کو چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب اس چھوٹا کو چھاڑ دو, تو بابا جی بڑا کو چھاڑ دو, تو سیدھی نمک چھاڑ دو, تو میٹھا چھاڑ دو. مسجد میں بیٹھے جھوٹ نہ بولنا, چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ تھوڑا سا اونچی آواز. اچھا آپ میں سے کوئی بتلائے گا چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولے. بڑا گوشت, نمک, میٹھا, یا ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے, نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا یار. ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند کی مٹھائی چھوڑا ہے, اور نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا, سود کھانا نہیں چھوڑا, حرام کھانا نہیں چھوڑا. ایک ہمارا دوست تھا, وہ مٹھائی بڑی کھاتا ہے. ڈبہ مٹھائی کا وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چاہتا, اور میں کہا یار وہ نہیں کھانا ہو. کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیا. کس نے منع کر دیا؟ تھوڑا سا اونچی آواز. کس نے منع کر دیا؟ میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو, کھایا کر تو. کہتا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے, ڈاکٹر میرا. میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ بھائی ڈاکٹر کے کہے سے تم مٹھائی چھوڑا ہے, نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا. اور میری بات یہ کان کھول کے سن لو. علماء کرام بھی الحمدللہ موجود ہیں, ان کی بڑی ذرا نوازی میرے جیسے بدکار سیاہ کار کو, اور جس کے پلے وہ علم کی میرا مطلب عین بھی نہیں ہے, شفقت فرماتے ہیں. اور سچی بات بتاؤں, میں تو ان کو سبق سنانے آتا ہوں, یہ میری اصلاح فرماتے ہیں, میں آ کر پہنچاتا ہوں. میں میری بات بڑی توجہ سے بڑے غور سے سنا. حضرت صاحب بندہ جتنی بھی ہیرا پھیری کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے, چوریاں کرتا ہے, ڈکیتیاں کرتا ہے, ملاوٹ کرتا ہے, 2 نمبر مال کو 1 نمبر کر کے بیچتا ہے, یہ اولاد کے لیے کرتا ہے. میری اولاد کا کچھ بن جائے, میری اولاد کا مکان بن جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. بندہ جتنی بھی ہیرا پھیری کرتا ہے اولاد کے لیے کر دیتا ہے. یار جب ہم مر جائیں گے تو اولاد قبر میں جائے گی؟ اونچی بولے گا. دوستوں کو راضی کرنے کے لیے شراب پیتا ہے, شراب دوست کہتے ہیں ساڈا شراب پیا ہے, اور مت گھبرا, ہم تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, اسی تیرے نال مریں گے. تو ظفر صاحب جدو مر جانے پھر نال مر دیں گے, کہتے لے جاؤ کہ بو نال لگ پہ کڈو باہر. کتنے نہیں تیرے کار والے جنہوں نے سی تو پاپ کمانا, جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے, اج انہاں نے بازیاں ہاریاں نے. ارے جنہیں تیرے خیر خواہ نے سارے تن قبر سے دفن کر کے منو مٹی دے جی دفن کر کے واپس آ جائیں گے, کوئی خیر خواہ قبر سے نال نہیں جائے گا. اور جدو سارے واپس آ جائیں گے میرے آقا قبر سے بھی تشریف لے آئیں گے. اور میدان معاشر سے جدو ماں اکلوتے بچے نو چھاڑ کے نس نہیں ہوئے گی, سرکار اتھے بھی خیر خواہی فرمان ہے. اور میں تاڑے کو ایک سوال کرنا, مسجد بیٹھے گل سچی کرنا, ایسے محسن نبی نو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ یہ سب کی آواز نہیں آ رہی ہے, تھوڑا جو اور اچھی آواز نہ بولے.
چلو تمہیں میں سرکار نے خوش کرندہ طریقہ بھی دیا، خوش کرندہ طریقہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں نے اس حدیث سے مطلب کیا اخذ کیا ہے؟ میں یہ سمجھا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اس بات بھی حضرت صاحب میں سچی کہہ رہا ہوں، آپ رات کے پچھلے پہر اٹھو چاہے استنجا پانی کی نیت سے اٹھو، آگے آپ کا بیٹا چاہے نماز کے کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوتی ہیں، اگر آپ کی ٹھنڈی ہوتی ہیں تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اب بات سچی کرنا ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، جب ہم نماز نہیں پڑھتے چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبتیں چغلیاں کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں اور خونی رشتوں کو توڑتے ہیں، کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ اونچی بولو یار۔ اے میرے سنیوں یہ دیکھو میرے ہاتھ بندے، خدا کے لیے جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی اسی کی ٹھنڈی کیا کرو۔ یہ نہ ہو میلاد تو نبی کا منا رہا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے۔ چلے حضرت صاحب آپ میرے سوال کا جواب دیں، آپ کا اپنا گھر ہے، کیا ہے؟ اس کو لگا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ مجھے بولو گا یا سب نہیں بولو گے میں آگے نہیں چلوں گا۔ گھر آپ کا ہے، بغیر چابی کے آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یار اگر اپنے گھر میں نہیں جا سکتا بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلا جائے؟ آپ کہیں گے کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھو جنت کی چابی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی چابی ہے۔ چلیں صاحب آپ بتلا دیں بغیر چابی کے جنت کا تالا کھولو گے؟ مجھے بولو یار، تسی تو سوچتے جنت کی چابی کا بندوبست مرن تو بعد کرنا کہ پہلے کرنا؟ تو پھر کاٹتے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا ہیرا پھیری کر رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی کہتے ہیں صوفی صاحب کدھر چلے جے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اچھا علماء اکرام سے میں معذرت سے ایک چھوٹا سا اجازت لوں گا تھوڑی سی کڑوی بات کرنے کی۔ یعنی جب جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ آج اگر جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پاؤں آ جائے ایک دم اچھل پڑتا ہے، سگریٹ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، ارے دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جہنمیوں میں جہنمی کا جو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا وہ یہ کہ اس کو دوزخ کی جوتیاں پہنائی جائیں اور وہ اس قدر گرم ہوگی کہ بندے کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جیسے ہنڈیا کے اندر پانی ابل رہا ہے۔ کیا دوزخ کا عذاب برداشت کر سکتے ہیں؟ بولو تو صحیح ہے۔
تو پھر دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ چلیں حضرت صاحب آپ میرے سوال کا جواب دیں، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں وجہ بھی میں بتلا دوں۔ اصل میں تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا۔ تو آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا ہے اس کے 5 لیور ہیں۔ اور کتنے لیور ہیں؟ 5۔ اونچی بولو۔ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال ہے، تالا کھل جائے گا جی؟ 2 سے کھل جائے گا؟ 3 سے؟ کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ نہیں، سب کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا، سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کہ نہیں؟ تو چلو نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں، میرے نسخے پر عمل کرو، سارے نمازی بن جاؤ گے۔ لیکن ایک شرط کا نسخہ استعمال کرنا پڑے گا، یہ تو ذریعہ آپ بھی جانتے ہو۔ 10,000 روپیہ ڈاکٹر کو فیس دے کے نسخہ لیا، نسخہ کا آدمی رکھے گا، کب آرام آئے گا؟ تو ڈرو نہ، میں تر کو 10,000 میں مانگا، میں فی سبیل اللہ نسخہ دیا گا۔ استعمال کرو، نمازی نہ بنو، میں تاڑا مجھے کر لو گے استعمال؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ لیکن نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ تو نہ پانی پلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں۔ حضرت جی جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں تو نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ گے نا، مت لے جاؤ۔ یہ روٹی مانگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد میں روٹی۔ کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ اور ہم سارے ہی نمازی بن جائیں، میرے آقا کتنا خوش ہو جائے۔ یہ ہے محفل اللہ۔ یہ نہیں آئے 2-4 ناتا سنیا، ہاتھ لائے، لنگر کھا لے تو مچھن اتار دندہ آؤ گیا گیا۔ یہاں آؤ، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف، اپنی محافل کو بامقصد بناؤ۔ یہ نہیں کہ شرابی آ رہا ہے تو شرابی واپس جا رہا ہے، زانی آ رہا ہے تو زانی واپس جا رہا ہے۔ چلو آخر میں ایک آپ کو ایسی پیاری بات سنا جاؤں، آپ کو ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے گا۔ کیونکہ کچھ مزے کی بات بھی ہونی چاہیے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میری تو قسمت ہی پھٹ گئی ہے، قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ آپ کو کیسے پتا تھا؟ کہنے لگا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے، جس کا بھلا کرتا ہوں برائی ہو جاتا ہے، جس اچھے کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے، میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا بھی نسخہ بتلا دوں، لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے اسٹیمپ، اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو، اس مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہیں، اور جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ۔ میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو مجھے مقبول فرمائے۔ اگر آپ حضرات چاہتے ہیں میں بھی نمازی بنوں، میرے گھر والے بھی، میرے بچے بھی نمازی بنیں، تو میں نے ایک کتاب لکھی ہے نمازی بننے کا نسخہ۔
اس میں 5 نسخہ جاتا ہے، جو بھی پڑھتا ہے نمازی بن جاتا ہے۔ اس میں نماز پڑھنے کے فائدے، نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں، جماعت سے نماز پڑھنے کے فائدے، جماعت ترک کرنے کی وعیدیں، اور زندگی میں جو قضا نمازی ہوگی ان کو ادا کرنے کا بڑا آسان طریقہ۔ اور ایک بات کرتے ہیں جیسا مجھے شرم آتی ہے، میں نے دیکھا سفید داڑیاں ہیں، پوتے پر پوتے والے، غسل کا طریقہ نہیں، وضو کا طریقہ۔ اسلامی گانے نیل پالش ہوتی ہے، وہ غسل ہو رہا ہے۔ میں نے اس کتاب میں غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، میت کو کیسے غسل دیا، کفن کیسے پہنا جائے۔ ایک کتاب ہے اللہ قریب ہے تو پھر ہم درباروں پہ کیوں جاتے ہیں، ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں۔ اس کا جواب اس انداز سے دیا کہ کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایک کتاب ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی، اس میں اصحار ثواب کے اوپر ساتہ چیلن کل برسی کے دلائل، اور اس کے علاوہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ تو تحفہ کیسے پیش کرو۔ ایک ہے پیغام مصطفیٰ، آج بڑے بڑے عزت والے گھر کی بچیاں بچے ساری رات نیٹ پر لگے ہیں، پھر گھروں سے فرار حاصل کرتے ہیں، لو میرج کرتے ہیں۔ میں نے بتایا لو میرج کیا، اس کا انجام کیا نکلتا ہے، اور میرے آقا نے پیغام کیا دیا۔ ایک کتاب ہے وسوسوں سے نجات، کئی پکے نمازی چھوڑ کے بیٹھ گئے، بھائی نماز نہیں پڑھتے اور جی گندے خیال بڑے آتے ہیں۔ میں نے اس کا جواب اس میں دیا، خود بھی صحیح دوسروں کو بھی صحیح کرو۔ اور ایک بڑی زبردست کتاب ہے، ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے میلاد شریف میں، بچے کتنے دیا جی جواب نہیں دے پاتے۔ میں نے ایسے دلائل دیے، جو میلاد شریف کے منکر تھے وہ بھی میلاد شریف بنانے لگ پڑے۔ ان کتابوں کی قیمت تو زیادہ ہے، آپ کو صرف 500 روپے میں یہ سیٹ مل جائے گا۔ جب اگر کوئی مکمل نہیں لینا چاہتا، ایک کتاب تو 100 روپے میں وہ بھی مل جائے گی۔ چند ایک سیٹ گاڑی کے اندر رکھے ہوئے، تو بچہ باہر کھڑا ہوگا، جن کو چاہیے وہ لے کے جائیں۔ اور میں اتنی آپ کو تسلی دے دوں، جیسے سادہ زبان میں نے بیان کیا، کتابیں بھی سادہ زبان میں، جو اردو پڑھ سکے میری کتاب سمجھ لیں گے۔ اور دوسرا ایک چھوٹا سا اشارہ اور کروں، یار اپنے گھروں میں نظر دوڑاؤ، ناول ڈائجسٹ اور گندی کتابیں کتنی ہیں اور اسلامی کتابیں کتنی ہیں۔ ایز یو سو شل یو ریپ، جیسا بیجو گے ویسا ہی کاٹو گے۔ خدا را اپنے گھروں میں اسلامی کتابیں رکھو تاکہ بچے پڑھ کے اسلامک بنن۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا اللہ۔